اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ مجھے کلام سے محبت ہے، میں اسے تھامتی ہوں، اسے سینے سے لگاتی ہوں، میں بائبل کو چومنے کے لیے مشہور ہوں۔ مجھے خدا کے کلام سے محبت ہے، مجھے خدا کا کلام سنانا اچھا لگتا ہے، یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے کہ خدا کا کلام لوگوں کی زندگی میں کیا کرتا ہے۔ اور میں آپ کی عزت کرتی ہوں، مدد کرتی ہوں کہ آپ سب نے یہاں آنے کے لیے وقت نکالا کہ خدا کا کلام سنیں، اور آپ سب بھی جو ٹیلی ویژن پر روزانہ کی بنیاد پر خدا کے کلام کو سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں قوت ہے۔ جب ہم خدا کا کلام بولتے ہیں تو وہ الفاظ محض الفاظ نہیں، بلکہ وہ خدا کی قدرت کی میراث رکھنے والے الفاظ ہیں، یعنی وہ آگ کے شعلے ہیں جن میں ہماری زندگی کو بدل دینے کی طاقت ہے۔ تو آج ہم خدا کے کلام کی تخلیق کرنے والی قدرت سے اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ پیدائش 1:3، اور خدا نے کہا، کتنی شاندار بات ہے کہ بائبل کا آغاز خدا کے کچھ کہنے سے ہوتا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو اس نے کہا وہ ہو گیا، اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اب دیکھیں، الفاظ اپنے اندر قدرت رکھتے ہیں، جیسے اس گلاس میں پانی ہے، الفاظ میں بھی کچھ ہوتا ہے، اور اگر الفاظ خدا کے ہوں تو وہ تخلیق کرنے کی قدرت سے بھرے ہوتے ہیں، اور اگر وہ الفاظ بیکار یا بکواس یا بے بنیاد یا برے الفاظ ہوں تو وہ بھی قدرت سے بھرے ہوتے ہیں، مگر برباد کرنے والی قدرت سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر لوگ ہم سے صحیح الفاظ کہیں تو وہ ہمارے اندر زبردست کام کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ہم سے غلط الفاظ کہیں تو ہم ٹوٹ سکتے ہیں، اور کبھی تو اس سے ہماری پوری زندگی میں تباہی مچ جاتی ہے۔ تو الفاظ میں قدرت پائی جاتی ہے، اور خدا نے ہمیں اپنا کلام بخشا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر ایمان رکھیں، اس پر دھیان کریں، اور خدا کے کلام کو بولیں۔ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی اہم نہیں ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنے منہ سے با آواز بلند بولنا سیکھیں، کیونکہ فرشتے، اب ذرا سنیے، فرشتے خدا کے کلام کو سن سکتے ہیں، وہ میری شکایت کو نہیں سنتے، وہ آپ کی شکایت کو نہیں سنتے، وہ ہماری بڑبڑاہٹ سے حرکت میں نہیں آتے، وہ تب ہماری خاطر حرکت میں آتے ہیں جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں۔ آمین۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی کتاب ہے جسے پرپل بک کہتے ہیں، اور یہ کتاب دراصل خدا کے کلام کو بولنے کی خفیہ طاقت ہے۔ آپ یہ ضرور حاصل کرنا چاہیں گے، کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں، خدا کے کلام کو لے کر دشمن سے جنگ کرنے کا ہنر بہترین چیز ہے جو آپ اس کتاب کو لے کر سیکھ سکتے ہیں۔ خدا کا کلام روح کی تلوار ہے، یہ تاریکی کی قوتوں کے خلاف ایک ہتھیار ہے۔ جس کے پاس میرا کلام ہے وہ اسے دیانت داری سے سنائے۔ کلام مقدس میں یسایہ 55 کی 10 اور 11۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو خدا کے کلام کا اقرار کرنے کے لیے روزانہ وقت نکالتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ شاید 30% ہیں۔ سو آج ہمارے پاس ایک اچھی تعداد میں لوگ کچھ نیا سیکھنے کو موجود ہیں، اور ہم باقی حوصلہ افزائی پا سکتے ہیں کہ اور وفاداری کے ساتھ خدا کا کلام بول سکیں۔ آمین۔ ہم ان چیزوں کو جو نہیں ہیں اس طرح بلا سکتے ہیں جیسے وہ ہیں۔ ہمیں حالات کا تذکرہ یوں کرنے کی ضرورت نہیں جیسے وہ ہمیشہ یوں ہی رہنے والے ہیں۔ میں نے کہا ہم ان چیزوں کو جو نہیں ہیں اس طرح بلا سکتے ہیں جیسے وہ ہیں۔ خدا ایسا کرتا ہے کہ جو وجود نہیں رکھتی ان چیزوں کو اس طرح بلا لیتا ہے جیسے وہ ہیں۔ یہ رومیو 4 میں ہے۔ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ جب مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور ہمیں کہنے کی ضرورت ہے کہ تجھے بدلنا ہے، اے مشکل صورتحال تجھے بدلنا ہے، کیونکہ خدا کے منصوبے، خدا کی قدرت، خدا کے وعدے میرے حالات سے بڑے ہیں۔ یسایہ 55:10 میں یوں لکھا ہے، اس قسم کی باتیں کرنا، تعلیم دینا، انہیں ڈھونڈنا سب ایک ساتھ مشکل ہے، کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے۔ آئیے سے پڑھتے ہی نہیں بلکہ سوچتے بھی ہیں، آسمان سے بارش ہوتی ہے اور پھر واپس نہیں جاتی، بس ہوتی ہے اور کچھ کرتی ہے۔
زمین کے بیج کو سیراب کرتی ہے اور ہم فصل کاٹتے ہیں. سو ہمیں یہاں پہلے ایک پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے. اسی طرح میرا کلام، اگر اس پر غور کریں تو یہ خدا اپنے نبی کے وسیلے بول رہا ہے کہ اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا. سو خدا کہہ رہا ہے کہ جب میرا کلام بولا جاتا ہے تب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہوتا ہے. میرے کلام کے بولے جانے سے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور اسی لیے آپ چھٹی لیتے ہیں، جو کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے لے رکھی ہے، تاکہ آپ یہاں آ کر خدا کے کلام کو سن سکیں. چاہے یہ دنیا کے نزدیک بے حد فضول سی بات ہے تو بھی آپ ایسا کرتے ہیں، کیونکہ آپ خدا کے کلام سے اور خدا کی قدرت کی اہمیت سے واقف ہیں. اور آج کی صبح کے اختتام پر آپ خدا کے کلام کی اہمیت کو پہلے سے بڑھ کر جان لیں گے. کلام سنانے کے ساتھ ہی چیزیں ہونا شروع ہو رہی ہیں. اگر آپ غور کریں تو کلام مقدس میں زبور 107 کی 20 میں لکھا ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں، سالوں سے میرا ایمان اس آیت پر ہے کہ جب میں خدا کا کلام بولتی ہوں تو وہ میں نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے جو لوگوں کو جسمانی، ذہنی، جذباتی اور روحانی، مالی، سماجی اور ہر طرح سے بحال کرتا ہے. اور میرا ماننا ہے کہ میں نے اپنا کام سمجھ لیا ہے، اور میں آج آپ سے ایک بہتر قبول کرنے والا بننے کے متعلق بات کرنا چاہوں گی. میرا آج ایک مقصد ہے، اور یقیناً میرا مقصد ہم سب کی بڑھوتی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو کس طرح قبول کرتے ہیں اور کس طرح اس کے لیے شکر گزاری کرتے اور کس طرح اسے عزت دیتے ہیں. جب کبھی بھی آپ چرچ جائیں تو کبھی یہ مت سوچیں کہ بس آپ نے وہاں جا کر وقت گزارنا ہے. امید سے بھر کر جائیں کہ آپ کو خدا کے کلام کی خوشی ہے. جب میں آج خدا کا کلام سنوں گی تو میری زندگی میں کوئی نہ کوئی بحالی آئے گی، مجھ میں کوئی نہ کوئی اچھا کام ضرور ہوگا، میں بدلوں گی، حالات بدلیں گے. اور وہاں جائیں اور غور سے سنیں کہ یہ سب سے اعلیٰ بات ہے جسے آپ کبھی اپنی زندگی میں سن سکتے ہیں. اپنے فون سے محض بیٹھ کر صرف کھیلتے ہی نہ رہیں. معاف کیجیے، شاید میں ذرا پرانے خیالات کی ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے فون پر نوٹس لیتے ہیں، اور اگر بائبل کے نوٹس لے رہے ہیں تو اور بات ہے، لیکن مطلب میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کا کلام اپنی سہیلی کو بھیج رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ آپ نے کیا کہا. یہ وقت نہیں ہے کہ آپ سب کو میری باتیں بتاتے پھریں، یہ وقت ہے کہ آپ انہیں لیں، اسے نوش کرنے کا وقت ہے. اور ہمیں خدا کے کلام کو سننے کے حوالے سے تاخیر برداشت کرنی چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں جلدی نکل آنا چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اٹھ کر باتھ روم کی طرف بھاگنا چاہیے. جانتے ہیں مجھے بھی کبھی کبھی یہاں کھڑے ہوئے باتھ روم جانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں ایک بار بھی نہیں جاتی. مطلب 40 سال میں ایک بار بھی پلیٹ فارم کو چھوڑ کر باتھ روم نہیں گئی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی میں جانا بھی چاہتی ہوں، نہ ہی میں کبھی پانی پینے کے لیے یا فون کال کرنے کے لیے یا کچھ بھی اور کرنے کے لیے گئی ہوں. آمین. اور اس وقت میں آپ کے پاسٹرز کی مدد کر رہی ہوں. مدد اس لیے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ صرف اور صرف میری کانفرنسز میں ہی آ کر ایسا کریں. میں چاہتی ہوں کہ آپ ٹی وی پر کلام سنتے ہوئے بھی ایسا ہی کریں. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے چرچز میں جا کر ایسا ہی کریں. آئیں خدا کے کلام کو اور زیادہ عزت دیں. خدا ہماری زندگیوں میں مزید بڑے کام کرے گا. میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے، اب میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میرا منہ اس کا منہ ہے تو جو کلام میرے منہ سے نکلتا ہے وہی تاثیر رکھتا ہے جس کی بات یسایہ 55 میں کی گئی ہے. سو میں یہ مانتی ہوں کہ جب ہم خدا کے کلام کا اقرار اپنے منہ سے کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو دیکھ کر یہ مت کہیں کہ تم کبھی نہیں بدلنے والے. کبھی کسی کو دیکھ کر یہ مت کہیے گا کہ تم کبھی نہیں بدلو گے. یہ دنیا کی سب سے بدترین بات ہے جو آپ کسی کے لیے کر سکتے ہیں. کبھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ
बैठ कर यूं मत कहीं कि मेरा शौहर तो कभी भी बदलने वाला नहीं है, मेरे बच्चे कभी नहीं बदल सकते। आपको कहना चाहिए कि मैं उनके लिए दुआ कर रही हूँ और मेरा खुदा पर ये ईमान है, खुदा इसी वक्त उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। जानते हैं एक के बाद एक इबादत में जाने और अपनी अलमारियों को मसीही किताबों से भरने का। आपको हरगिज कोई फायदा नहीं अगर हम मुश्किल औकात में कलाम पर कायम नहीं रहते और अपने ईमान के इकरार को तब भुला देते हैं जब लगे कि ये मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, शायद आपका मौजज़ा आपके दरवाजे पर खड़ा है और इब्लीस आपसे हार मानने के सिवा कुछ और नहीं चाहता। जब खुदा का कलाम बोला जाता है तो वो तासीर रखता है और फिर इससे कुछ ना कुछ जरूर होता है। ये चोट करता है, कायल करता है, हौसला अफजाई करता है, बचाता है। जानते हैं 622 लोगों ने कल शाम अपनी जिंदगी खुदावन को दी। कुछ हुआ, सब कहीं मुझ में कुछ हो रहा है। और मैं आपको सच्चाई बताती हूं, अगर आपको जो कुछ यहां हो रहा है समझ नहीं भी आ रहा और आप कह रहे हैं पता नहीं ये लोग इतने खुश क्यों हैं, तालियां क्यों बज रही हैं, इस औरत को क्या है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, अगर आप सिर्फ यहां बैठें तो सिर्फ बैठने के लिए आपके लिए यह माहौल किसी भी और माहौल से बहुत बेहतर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि खुदा की हुजूरी में हम सब पर ही एक मसा है। सो यहां आपको शरारत और बुराई का दबाव महसूस नहीं होगा जो आपको बाकी जगहों पर जाकर महसूस होता है। यहां रोशनी है, तारीकी नहीं है और ये इस जगह पे आना अच्छा है। अगर आप एक अच्छे चर्च में हैं, वहां जाएं और बैठें और मसा और खुदा की हुजूरी को अपने अंदर ले। कभी यूं मत कहें खत्म होगा तो चैन आएगा, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। मतलब अगर आपने मेरी बार ऐसा करना है तो मत आए, इसलिए क्योंकि मैं आपको बता सकती हूं कि अगर आप अपने रूहानी रहनुमाओं से कुछ लेना चाहते हैं तो तवज्जो से बैठें, उनके लिए दुआ करें, खुशी से बैठें। आमीन। क्योंकि आपका ईमान उन लोगों से बेहतरीन बात हासिल कर सकता है जो आप में खिदमत कर रहे हैं। जी हाँ, मेरी नेमत से मुतालबा करें, इस नेमत से अपने ईमान के वसीले मुतालबा करें और कहे खुदा मैं उम्मीद करती हूँ कि आज तू मुझे जवाब देगा। मैं तवक्को रखती हूँ कि आज तू इन बंधनों को तोड़ डालेगा। तेरा कलाम कुदरत वाला है। मेरी पास्टर के वसीले मुझसे बोल, मेरे उस्ताद के वसीले मुझसे बात कर और वहां तैयार होकर बैठ जाएं। मगर ऐसा हरगिज मत करें। ओ, ये आवाज कैसी थी? चलें, ये तो रही मजाक की बात, लेकिन आप जानते हैं कि ये बात जरूरी है। आमीन। जाहिर है सब इस तरह के काम नहीं करते हैं और ऐसी और बातें जो होती रहती हैं और मुझे आपसे प्यार है लेकिन मैं इससे तंग हूं। कैसा हो अगर मैं कलाम सुनाते हुए रुककर फोन के एक मैसेज का जवाब देने लगूं? अजीब बात है ना? बिल्कुल ही अजीब सी बात है। चले ठीक है, इब्रानियों 4:12, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है। आइए मिलकर फिर से कहें, खुदा का कलाम जिंदा है। देखें, इसलिए आप ऐसी जगहों पर आ सकते हैं और अपने आप को घसीटते हैं, अंदर बाहर बस घसीटते जाते हैं, लेकिन मौसीकी और प्रस्तिश और खुशी और वो माहौल और कलाम जिसमें जिंदगी है और कुछ होता है और आप बाहर निकलते हैं और फिर आपके दिल में उम्मीद आ जाती है और आप अच्छा महसूस करते हैं, जिस्मानी तौर पर बेहतर महसूस करते हैं। किसी अच्छी बात की तरफ आए। खुदा का कलाम जिंदा और मौसर यानी सरगर्म अमल, कारगर और कारी है। सो बात यह है
کہ خدا کا کلام آج آپ میں سرگرم عمل ہے، ان چیزوں کو کاٹ رہا ہے جو غیر ضروری ہیں۔ آمین۔ یہ تازگی بخش ہے اور مؤثر اور ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، جو کہ ہماری فطرت کے سب سے گہرے حصے ہیں، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، پرکھتا اور ناپتا اور تولتا ہے۔ خدا کا کلام قدرت رکھتا ہے۔ خدا کا کلام زندہ اور زندہ کر دینے کی قدرت سے لبریز ہے۔ خدا کی قدرت کی میراث اس کا کلام ہے، اور لفظ میراث پر غور کریں تو اس کا مطلب ہے کسی شخص میں وجود رکھنا یا کسی چیز جو مستقل یا جدا نہ ہونے والی ہے۔ سو جب بھی آپ کہتے ہیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے وہ میری سب ضرورتوں کو پورا کرے گا، آپ کے روپے پیسے میں کچھ کام ہوتا ہے، شاید آپ اسے فوراً نہ دیکھ پائیں، لیکن کچھ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ سوموار کو کہتی ہیں کہ میں دینے والی ہوں، اور خدا کا وعدہ ہے کہ وہ میری سب ضرورتیں اپنے جلال کی دولت کے مطابق پوری کرے گا، تو چلیں چند لمحات کے لیے بچوں کی مانند بن جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں؟ ایک فرشتہ آپ کے روپے پیسے کے جواب کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، لیکن پھر منگل کو آپ اپنے پریشان دوست کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں، جو کہ 20 سال سے ایسی ہی ہے اور بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ کسی بھی مایوس شخص کے ساتھ آپ کو رفاقت نہیں رکھنی، کیونکہ وہ آپ کو مایوس کرتے ہیں، لیکن آپ کی مشکلات پر بار بار بات کرنے کے عمل میں نتیجتاً آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہاں اب ہم دوست نہیں رہے، مجھے لگتا ہے ہمارے درمیان پھر کبھی دوستی نہیں ہوگی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، میں وہ برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ۔ اور مجھے لگتا ہے فرشتہ یہ دیکھ کر کہتا ہے اوہ چلو واپس، چلے ٹھیک ہے ہم یوں ہی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سچ ہے، ٹھیک ہے نا؟ سو پھر شاید بدھ کو آپ میرا پروگرام لگا لیتے اور کہتے ہیں ہاں مجھے خدا پر ایمان رکھنا ہے، خدا کی تعریف ہو، خدا میری سب ضرورتیں پوری کرے گا، اور فرشتہ پھر واپس آنے لگتا ہے۔ آمین۔ ہم اپنے اقرار پر قائم اور اپنے ایمان میں مضبوط رہیں۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اس کا آپ کی زندگی کے لیے اچھا منصوبہ ہے۔ آپ مسیح میں خدا کی راست بازی ہیں۔ اگر آپ اس میں ایماندار ہیں تو وہ آپ کے لیے بھلائی کے کام کرنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کی سب ضرورتیں پوری کرے گا۔ اگر آپ دینے والے ہیں اور آپ اس پر قائم رہتے ہیں تو آپ ضرور اس کی فصل کاٹیں گے۔ یعقوب پہلا باب۔ اپنے بیج کو خدا کے کلام سے سیراب کریں۔ آج میں امید کرتی ہوں کہ آپ خدا کے کلام کو بآواز بلند بولیں گے، جیسا آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ آئیے کلام مقدس میں مل کر دیکھتے ہیں یعقوب 1:21۔ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو۔ یہ بات ہے، ہم اس طرح سے کلام کو قبول کریں گے، حلیمی اور سادگی اور روح کی فروتنی سے کلام کو قبول کر لو۔ جو دل میں بویا گیا، کیا بات ہے۔ اب دھیان سے اس بات کو سمجھیں، اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے، کیونکہ ہم سب ایماندار ہوتے ہوئے ہم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں۔ ہماری روح پہلے ہی اچھی حالت میں ہے، خدا اس میں رہتا ہے، پاکیزگی ہے، پرہیزگاری ہے، وہاں ہر طرح کی اچھی چیزیں ہیں، لیکن ہمارا ذہن اب بھی نجاست سے بھرا ہے۔ میں نئے سرے سے پیدا ہونے کے فوراً بعد کے دنوں کی بات کر رہی ہوں۔ سو نجات یافتہ ہونے کے باوجود بھی مجھ میں برے رویے اور کڑواہٹ اور غصہ اور معاف نہ کرنے کی روح ہو سکتی ہے۔ آپ کا ذہن آپ کی مرضی، آپ کے خیال آپ کے جذبات ہیں جنہیں نجات کی ضرورت ہے، جو ایک عمل کے ذریعے آتی ہے جسے پاکیزگی کہتے ہیں۔ ہم خدا میں مسیح کے وسیلے پاک ٹھہرائے گئے ہیں، لیکن پھر پاک روح آتا ہے تاکہ خدا کے کلام کو ذرا ذرا استعمال کر کے ہماری زندگیوں میں اس کام کو انجام دے، اور جیسے ہمارا ذہن نیا ہوتا ہے اور برتاؤ بہتر ہوتا ہے، ہم بدل جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ بھی خدا کے کلام کی بڑی خوراک کے بنا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے لیے بس ایسٹر، کرسمس یا شاید شکر گزاری کی عبادتوں پر جانا ہی کافی ہے
اور وہاں بھی آپ 20 منٹ کے کلام کے دوران سو رہے ہوں گے. او میرے خدا. میں ایک بار ایک چرچ میں گئی. وہ ایک بڑی مذہبی قسم کی تنظیم تھی. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ انہوں نے مجھے بلایا ہی کیوں, لیکن چلے ٹھیک ہے. سو میں فلاں بشپ اور فلاں ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھی تھی, اور وہاں بیٹھ کر میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں. اور انہوں نے مجھ سے پوچھا, آپ کتنی دیر تک بولیں گی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے بولنے کا نہیں, کلام سنانے کا ارادہ باندھا تھا. اور مجھے پسند ہے جب لوگ میرے بولنے کی تعریف کرتے ہیں. انہوں نے مجھ سے میرے بولنے کے ٹائم کے بارے میں پوچھا, اور میں نے کہا تقریباً 1 گھنٹہ, اور ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں. اور انہوں نے کہا کہ ایسا تو کبھی ہمارے ہاں نہیں ہوا, ہم تو بس 20 منٹ لگاتے ہیں. اور ڈیو کا تاثر اس بارے میں یوں تھا کہ اگر اس کو 20 منٹ دینے ہیں تو بہتر ہے کہ اسے واپس گھر ہی بھیج دیں, کیونکہ اس کا تو تعارف ہی اس سے طویل ہوتا ہے. مطلب جب آپ بھوکے ہوں تو آپ کو کچھ ہلکا پھلکا نہیں چاہیے. آپ ہلکی پھلکی خوراک سے شروع کرتے ہیں تاکہ کھانا آنے تک آپ رہ پائیں. آپ کو سیر ہونا ہے. آمین. کسے بھوک نہیں ہے, یہی تو مسئلہ ہے. لیکن اب دیکھیں, مجھے یہ بات بہت پسند ہے. آئیے اب یعقوب 1:21 کی طرف پھر سے چلیں گے. اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اب کس طرح کے رویے سے ہم قبول کرتے ہیں؟ حلیمی سے. دوسرے الفاظ میں, چاہے آپ جو بھی کلام سنا رہے ہیں, مجھے اس کی ضرورت ہے. مجھے اس کی ضرورت ہے کیونکہ اگر میں سب کو بتا دوں کہ میں کس بارے میں کلام سنانے والی ہوں تو کچھ لوگ یہ سوچ کر ہی نہ آتے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. مگر ہمیں اس کی ضرورت ہے. ایسا کچھ نہیں جو ہمارے کام کا نہ ہو, اور چاہے آپ نے کتنی ہی بار اسے سن رکھا ہو, اپنی بائبل میں نشان لگا رکھے ہوں. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس میں عملی طور پر اچھے ہو جانے کے باوجود بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہمیں ان سب کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے. سو ایسا ہی رویہ اپنائیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں کیا کلام سناؤں گی, آپ کو اس کی ضرورت ہے. ہمیں اس میں تفریق نہیں کرنی چاہیے. پتہ ہے سچائی یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے میں کسی دن آپ کو بتا دوں کہ میں کیا کلام سناؤں گی, یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ بہادر ہیں. فخر اور حلم مزاجی پر. اب پتہ لگے گا کتنے سچے مسیحی ہیں. اب جائیں پر خود پسند اونچے خیال رکھنے والے مغرور لوگوں کو, جنہیں آپ جانتے ہیں, پکڑ کر آج شام یہاں پر لائیں. انہیں اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دیں. کھانے کی دعوت پہ لوگ کہیں بھی چلے جاتے ہیں. اس کلام کو حلیمی اور سادگی اور روح کی فروتنی سے قبول کر لو. جی مجھے اس کی ضرورت ہے, مجھے یہ چاہیے. کلام کو خوش آمدید کہیں. اب اس کی عزت کریں, احترام کریں, اور اس سے توقع رکھیں کہ یہ آپ میں کام کرے گا. اسے وہیں نہ چھوڑ دے جہاں آپ نے اسے ایک مسا کے اندر سنا تھا, یہ سوچ کر کہ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہ آیا تھا. چاہے آپ بے خبر ہیں کہ آپ نے نہیں پایا, لیکن آپ نے پایا ہے, کیونکہ خدا کا کلام قدرت سے بھرا ہے. اب ایمپلیفائڈ بائبل میں کچھ ہے جو زبور 119 میں بہت کچھ کہتا ہے کہ اگر آپ نے زبور 119 کا بھی مطالعہ نہیں کیا تو آج میں آپ کو گھر کے لیے یہ کام دینا چاہتی ہوں. یہ سارا زبور خدا کی قدرت کے متعلق ہے. یہ تمام کی تمام 176 آیات ہی قدرت سے متعلق ہے جو کہ خدا کے کلام میں ہے. یہ بائبل کا ایک بڑا ہی شاندار ادبی حصہ ہے جو ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے اور سکھاتا ہے. سو کوئی ایک بات جو زبور 119 میں ہے, مثلاً زبور 119 کی 56 آیت میں یوں لکھا ہے, یہ میرے واسطے اس لیے ہوا کہ میں نے تیرے قوانین کو مانا. سو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا انعام ہے کہ میں نے تیرے کلام کو قائم رکھا.
آپ نے دیکھا خدا کی فرما برداری ہمارے لیے ایک انعام ہے. ایک فرما بردار زندگی گزارنا انعام ہے، کیونکہ ہم تب بہت اچھا محسوس کرتے ہیں جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم بالکل ہی صحیح کام کر رہے ہیں. اور مجھے یہ بات پسند ہے، اس ترجمے میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے کہ میں نے کلام کے ساتھ یہ کیا کہ اسے سنا، اسے قبول کیا، اس سے محبت کی اور اس کی فرما برداری کی.